المقابلہ کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے سورج مختلف تہذیبوں میں دیوی اور دیوتا کے طور پر پوجا جاتا رہا سورج کے بعد۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے چاند نے اپنی چاندنی سے مختلف انسانی تہذیبوں پر اثر ڈالا، کس طرح چاند کو مختلف ادوار اور تہذیبوں میں دیوی اور دیوتا کے روپ میں دیکھا گیا۔ تو اس ویڈیو میں ہم جن موضوعات کا احاطہ کریں گے وہ ہیں چاند دیوتا کی ابتدائی تاریخ، میسوپوٹیمیا، مصر، ہندوستان، یونان اور روم میں، مشرق بعید، افریقہ اور جدید زمانے میں چاند دیوتا کی تاریخ کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کس طرح کچھ تہذیبوں نے چاند کو اپنا مرکز ماننا اور اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے انہوں نے اپنے لونر کیلنڈر بنائے۔ تو اب ہم چلتے ہیں میسوپوٹیمیا۔ چاند کو دیوتا ماننے کے سب سے پرانے شواہد میسوپوٹیمیا، جو آج کے قدیم عراق میں ہے، کے شہر ار سے ملتے ہیں، اور یہ تقریباً 3000 سال قبل مسیح کے زمانے کی بات ہے۔ یہاں چاند کے دیوتا کو نینا یا سن کہا جاتا تھا۔ ار میں موجود چاند دیوتا کے لیے خاص عبادت گاہیں زیگوریٹ کہلاتی تھیں۔ یہ زیگوریٹ بلند سیڑھی دار عبادت گاہیں تھیں جن کے اوپر والے حصے میں چاند دیوتا کے لیے خصوصی کمرہ بنایا جاتا۔ وہ لوگ یقین رکھتے تھے کہ دیوتا رات کے وقت آسمان سے اتر کر اسی کمرے میں نازل ہوتے ہیں۔ یہی طرز تعمیر بعد میں بابل کے ٹاور آف بابل کے تصور کی بنیاد بھی بنی۔ انہی زیگوریٹ میں ملنے والی مٹی کی تختیاں چاند کی حمد و ثنا پر لکھی گئی نظموں اور اس کے مراحل کے مطابق بنائے گئے کیلنڈر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں چاند کو وقت، قسمت اور زرہیزی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ سومیری تہذیب میں سن کو رات کا روشن کرنے والا اور وقت کا ناپنے والا کہا جاتا تھا۔ یہی عقائد بعد میں بابل اور اشور تک پھیل گئے، جہاں چاند کی عبادت باقاعدہ مذہب کا حصہ بن گئی۔ تو اب ہم وقت میں آگے بڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں قدیم مصر کی سرزمین پر، جہاں ریت، دریا اور آسمان سب ایک ہی راز کی زبان بولتے تھے۔ میسوپوٹیمیا کے بعد چاند دیوتا کا سب سے نمایاں تصور ہمیں 2500 قبل مسیح مصر میں ملتا ہے، جہاں چاند کو تہوت کہا جاتا تھا۔ مصری عقائد کے مطابق تہوت وہ دیوتا تھا جس نے لکھائی، علم، وقت اور جادو کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف چاند کا محافظ نہیں بلکہ حکمت اور انصاف کا دیوتا بھی تھا۔ تہوت کو اکثر ابو الہول کے سر والے شخص کے روپ میں دکھایا جاتا ہے، ایک ایسا وجود جو رات کے آسمان پر چاند کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ مصری مذہبی نظام میں تہوت کو خداؤں کے درمیان منصف اور انسانوں کے اعمال کا نگران سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مصریوں کا پورا کیلنڈر چاند کے مراحل پر مبنی تھا اور تہوت کے نام پر خاص تہوار منائے جاتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ تہوت چاند کے ذریعے وقت کی پیمائش کرتا ہے اور کائنات کا توازن قائم رکھتا ہے۔ رات کے پجاری جب عبادت کرتے تو چاند کی چاندنی کو تہوت کی موجودگی کی مقدس علامت کے طور پر دیکھتے تھے۔ مصر کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں ہندوستان کی طرف، ایک ایسی سرزمین جہاں مذہب، فطرت اور قدرت سب ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ وادی سندھ کی تہذیب میں ملنے والی قدیم مہروں اور تصویری نقوش پر چاند کی علامتیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ چاند کی پرستش یہاں بھی بہت پرانی روایت تھی۔ بعد کے ویدک دور میں چاند کو سوما یا چندر دیو کے نام سے جانا گیا۔ ویدوں میں ایک خاص مشروب سوم رس کا ذکر آتا ہے جسے دیوتاؤں کا مشروب کہا جاتا تھا، اور یہ دیوتاؤں کو طاقت بخشتا تھا۔ اس سوم رس کو بھی چاند سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق چندر دیو انسان کے من یعنی دماغ، محبت، سکون اور قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندو مت میں چاند کو ذہنی توازن اور روحانی روشنی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے رسوم و رواج چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے کروا چوتھ، مہا شیو راتری اور پورنما۔ ان کے علاوہ ہولی اور دیوالی بھی چاند کی ابتدائی تاریخوں اور چاند کے مکمل ہونے پر ہی منائے جاتے ہیں۔ گویا یہاں چاند صرف آسمان کا نہیں، انسان کے باطن کا دیوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں یونان کی طرف، جہاں چاند کو ایک دیوی کے روپ میں دیکھا گیا۔ یونانی اس دیوی کو سیلین کہتے تھے۔ وہ ایک حسین چمکتی ہوئی دیوی تھی جو ہر رات سفید گھوڑوں کے رتھ پر سوار ہو کر آسمان کے کناروں پر سفر کرتی۔ کہا جاتا ہے کہ سیلین کی چاندنی زمین پر نیند، خواب اور محبت برساتے ہوئے گزرتی تھی۔ بعد کے دور میں یہی کردار آرٹمس نے سنبھال لیا، جو شکار، پاکیزگی اور عورت کی قوت کی علامت تھی۔ یونانیوں کے نزدیک چاند عورت کے وجود کی طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی مکمل، کبھی غائب، کبھی ہمیشہ موجود۔ رومیوں نے انہی دیویوں کو اپنے عقائد میں لونا اور ڈائنا کے نام سے اپنایا۔ ان کے نزدیک بھی چاند نسوانیت، ماں بننے اور پاکیزگی کی علامت تھا، ایک ایسا آسمانی وجود جو عورت کے جسم اور فطرت کے توازن سے جڑا سمجھا جاتا تھا۔ چاند کو دیوی سمجھنے کی روایات ہمیں یونان اور روم کے بعد چین میں بھی نظر آتی ہیں۔
چین میں چاند کی دیوی چینگ ای مشہور ہے۔ روایت کے مطابق اس کے شوہر ہو جی نے 9 سورجوں کو مار کر زمین کو جلنے سے بچایا، جس کے بدلے اسے امرت دیا گیا، مگر ایک دن چینگ ای نے وہ امرت خود پی لیا تاکہ وہ امر ہو جائے، اور یوں وہ آسمان کی طرف اٹھ گئی، ہمیشہ کے لیے چاند پر جا بسی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ وہاں تنہا چمکتی ہے۔ اسی داستان کی یاد میں چین میں آج بھی مڈ آٹم فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ اس رات لوگ اپنے صحن یا بالکنی میں چاند کی طرف منہ کر کے میز سے جاتے ہیں، جس پر مون کیکس یعنی چاند کیک، انار، پھل اور مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں۔ خواتین چاند کی طرف جھک کر خوبصورتی، ازدواجی سکون اور خوش نصیبی کی دعائیں مانگتی ہیں، جبکہ بچے چاند کی روشنی میں خواہشیں کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں چینگی کی مورتی بھی بنائی جاتی ہے اور چاند کی رات اسے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ عبادت کسی رسمی مذہب سے زیادہ ایک روحانی یاد اور محبت کی علامت ہے، اس دیوی کی جس نے ابدی زندگی پانے کے لیے قربانی دی۔ جاپان میں چاند کا دیوتا تسوکو یومی مانا جاتا ہے، جو سورج دیوی اماتی سورو کا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ جاپانی عقائد میں چاند کو زیادہ تر مردانہ علامت مانا گیا ہے، دوسری تہذیبوں کے خلاف جہاں چاند کو عموماً مونس سمجھا جاتا ہے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق تسوکو یومی نے خوراک کی دیوی اوکوموشی کو قتل کر دیا، جس پر سورج دیوی اماتیراسو اس سے ناراض ہو گئی، اور اس ناراضگی کے باعث سورج اور چاند کبھی ایک ساتھ آسمان پر نہیں آتے۔ آج بھی جاپان میں تسوکیمی یعنی چاند دیکھنے کی رات منائی جاتی ہے، جہاں لوگ کھلے صحن یا مندروں کے آنگن میں بیٹھ کر چاول کے گول پکوان چاند کے سامنے نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جنہیں ڈینگو کہا جاتا ہے۔ کسان اچھی فصل کی دعا کرتے ہیں اور سب مل کر خاموشی سے چاند کی چمک میں توازن اور سکون تلاش کرتے ہیں۔ یوں چین میں چاند محبت اور قربانی کی دیوی ہے، جبکہ جاپان میں وہ نظم و ضبط اور توازن کا مرد دیوتا۔ مگر دونوں کے ہاں چاند آج بھی روحانی روشنی کی علامت بنا ہوا ہے۔ چین اور جاپان کے بعد اب ہم مغرب کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں چاند کی دیوی کا تصور ایک بالکل نیا رنگ اختیار کرتا ہے۔ مایا اور ایزٹک تہذیبوں میں چاند کو دیوی کے طور پر مانا جاتا تھا، جسے اسچل کہا جاتا تھا، جو زرہیزی اور علاج کی دیوی تھی۔ مایا لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب چاند گھٹتا ہے تو اسچل زمین کے نیچے جا کر عورتوں کے رحم کو قوت دیتی ہے، اور جب چاند دوبارہ بڑھتا ہے تو واپس آسمان پر آ کر نئی زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اس طرح چاند کی روشنی کو عورتوں کی زرہیزی کے چکر سے جوڑا جاتا، اور عورتیں خاص راتوں میں چاند کی طرف منہ کر کے اس چیل کی عبادت کرتی تاکہ وہ انہیں اولاد، صحت اور برکت عطا کرے۔ ایزٹک مندروں میں اس دیوی کی مورتیوں کے گرد پانی، پھول اور نیلی رنگت کی اشیاء رکھی جاتی، کیونکہ نیلا رنگ چاند اور پانی دونوں کا مقدس رنگ سمجھا جاتا تھا۔ افریقی قبائل میں چاند کو ماں یا زرہیزی دینے والی روح کہا گیا۔ مشرقی افریقہ کے بانتو قبائل میں عورتیں چاند کی پہلی رات کو ایک دائرے میں کھڑی ہو کر رقص کرتیں اور مانتی تھیں کہ چاند انہیں نئی توانائی اور امید دے گا۔ چاند کا ابھار وہاں نئی فصلوں اور حمل کی خوشخبری کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ نیٹو امریکن قبائل میں چاند کو گرینڈ مدر مون یعنی دادی چاند کہا جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ چاند زمین کی تمام عورتوں کی نگران روح ہے، اور اس کی روشنی کے نیچے عورتیں اپنے دل سے بوجھ اتارتی ہیں۔ بہت سے قبائل ہر مہینے کی پورنما یعنی فل مون کی رات پر ایک رسم کرتے تھے، جس میں عورتیں خاموشی سے بیٹھ کر پانی کے پیالے میں چاند کا عکس دیکھتیں اور دعا کرتیں کہ گرینڈ مدر مون انہیں حکمت، صبر اور نئی شروعات عطا کرے۔ یوں مایا کے مندروں سے لے کر افریقہ کے دیہات اور امریکہ کے قبائل تک چاند ہمیشہ زندگی، زرہیزی اور عورت کی باطنی طاقت کا استعارہ رہا ہے۔ چاند کو دیوتا یا دیوی ماننے کا تصور کم از کم 5000 سال پرانا ہے، اور یہ خیال تقریباً ہر تہذیب میں مختلف ناموں کے ساتھ زندہ رہا۔ کہیں چاند مرد دیوتا جیسے سین، چندر اور تہوت کی صورت میں آیا، تو کہیں عورت دیوی جیسے سیلین، لونا، چینگی کے روپ میں آیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس نے چاند کو ایک فلکیاتی مظہر قرار دیا، مگر اس کی روحانی، ثقافتی اور علامتی اہمیت آج بھی انسانی شعور میں گہرائی سے پیوست ہے۔